قرآن کریم کے اندر میرے خالق و مالک نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی ذات سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں کائنات کے اندر، اس جہان کے اندر، اس دھرتی پر، وہ علماء کا ہجوم ہے، علماء کی جماعت ہے جو خدا وحدہ لا شریک سے بہت ڈرتی ہے۔ علم کا کردار ہوتا ہے، جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی قدر ہوتی ہے، اتنا ہی ڈر ہوتا ہے، اتنا ہی معرفت الہی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا میرے دین کے جو وارث ہیں وہ علماء کی مجلس، علماء کی یہ جماعت ہے، علماء اس کی قدر جانتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا میں نبیوں میں افضل، رسولوں میں افضل، اللہ وحدہ لا شریک کا میں محبوب ہوں، اور میرے پاس جتنا علم ہے اسی علم کے حساب سے، اسی طاقت کے حساب سے، اتنی جرت کے حساب سے میں اپنے خالق سے ڈرتا ہوں، اپنے مالک سے ڈرتا ہوں، اس کی کریمی کو مانتا ہوں، اس کی رحیمی کو مانتا ہوں۔ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ معاف کرنے پہ آ جائے تو پوری کائنات کو معاف کر دے، اگر پکڑنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے کانپ رہے ہوں گے، بڑے بڑے ڈر رہے ہوں گے، بڑے بڑے دہل جائیں گے، کبھی ستاری ہو جائے گی، گھبرا جائیں گے، گر جائیں گے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جس طرح مجھے مقام خدا اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہے، اتنا ہی ڈر میرے دل و دماغ کے اندر، میرے سینے کے اندر رب نے اتنا زیادہ رکھا ہے۔ میں پوری کائنات میں جتنا خدا کی ذات سے میں ڈرتا ہوں، میرے ڈر جتنا کسی اور نے ڈر دیکھا نہیں، کسی اور نے ڈر سمجھا نہیں، کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ خدا کی خدائی کو، خدا کی وحدانیت کو، خدا کی اس معرفت الہی کے آخری یعنی معرفت الہی کے مقام جو ہے، جتنا انسان کے پاس علم ہوتا ہے اتنا ہی معرفت میں وہ ڈوب جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ جتنا معرفت الہی میں آتا ہے، گوتا لگاتا ہے، اتنا ہی اسے بہترین عجیب و غریب مناظر ملتے ہیں، لطف ملتا ہے، لذتیں محسوس ہوتی ہیں۔ جب اس خالق کو وہ مان بیٹھتا ہے، اس کی لذت کو، اس کے خلوص کو، اس کا انسان کے ساتھ محبت کرنے کے انداز کو وہ دیکھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ جہان سارا جھوٹا ہے، یہ برادریاں ساری یہ جھوٹیاں ہیں، رشتے سارے کمزور ہیں، رشتہ کامل ہے، رشتہ مضبوط ہے۔ تو پھر رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ سب سے افضل جو رشتہ ہے میں محمد کے ساتھ ہے، میرے خالق و مالک، میرے پروردگار عالم کے ساتھ جو رشتہ جس نے نبھانا جانا، سمجھنا جانا اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی، اسے لذت بھی ہوتی ہے، اسے بہترین ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے، اس کی عبادت میں چاشنی بھی آتی ہے، بہترین زندگی کو سنوارنے کا اسے طور طریقہ بھی ملتا ہے، خوشحالی کی زندگی کو وہ بسر کرتا ہے۔ اور پھر اس کی جتنے بھی منازل ہوتے ہیں، جب خدا وحدہ لا شریک کا بندہ اسی کا بن جائے، کائنات کا نظام ہے، کائنات کے اندر یہ طور طریقہ ہے، اگر کوئی کسی کا بن جائے تو وہ بندہ اس کو سہارا دیتا ہے، آسرا بنتا ہے، مالی امداد کرتا ہے، سہارا بن کے رہتا ہے، اس کی مشکل وقت کے اندر اس کا سہارا بن کے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے عزیز و اقربا میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ پیچھے ڈھال بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ یارو یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا اصول ہے، جس خالق نے ہمیں پیدا کیا، جس مالک نے ہمیں اس جہان کے اندر بھیجا، وہ مالک حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک حقیقی نہیں بنتا۔ وہ اپنے بندے سے، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والی وہ ذات ہے، اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اس کے ہر ناز و نخرے کو اٹھاتا ہے، اس کی عبادت کرے تب بھی اسے دیتا ہے، عبادت نہ کرے تب بھی اسے نواز رہا ہے۔ اس کی کریمے کے کیا کہنے، اس کی رحیمے کے کیا کہنے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی کسی کی ہیلپ نہ کرے، مدد نہ کرے، بات نہ مانے تو وہ کنارہ کشی کرتا ہے، سلام کا جواب دینے سے وہ گریز کرتا ہے، مگر رب نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے
میری چوکھٹ سے کس نے جدا کیا ہے؟ میں تیرا کریم رب ہوں جو جس حال میں آئے گا تو ایک آواز لگاتا ہے، میں 10 جواب عنایت کر دیتا ہوں۔ ایسی کریمی کائنات کے اندر ذرا ڈھونڈ کر تو دکھاؤ، ایسی رحیمی رشتہ داروں میں ذرا ڈھونڈ کر دکھائیے۔